السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں واضح طور پہ قرآن میں بتا دی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کبھی بھی ہماری خیر خواہی نہیں چاہ سکتا، وہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شیطان کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اس نے سجدے کا انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے وہاں سے نکال دیا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ذلیل اور مردود ہو کے۔ جب وہ نکل رہا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے موقع دے دیجئے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں میک شور کروں گا کہ جو بنی آدم ہے ان کو میں گمراہ کرتا رہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کی اجازت دے دی کہ وہ قیامت تک کے لیے آزاد ہے، جو مرضی کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو کوئی بھی اس کے پیچھے چلے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان کا چونکہ الٹیمیٹلی جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، تو جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بات بہت واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ ہمارا دشمن بھی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو کوئی بھی اس کے پیچھے چلے گا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اب شیطان کی چونکہ انسان کے ساتھ ایک دشمنی ہے، تو وہ اپنی دشمنی میں یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے۔ اب اس کو لے جانے کے لیے اب جو مختلف قسم کے انسان ہیں ان کو اپنے ٹریپ میں پھنسانا، اس کی مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ان انسانوں کو اس چنگل میں پھنسایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ چل سکیں اور اس کی پیروی کر سکیں۔ مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دو کام کرتا ہے، ایک تو فقر سے ڈراتا رہتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے، فحشاء کا حکم دیتا ہے کہ فحش کام کرو، فحش باتیں کرو، فحش قسم کی حرکتیں کرو۔ یہ اس کی اسٹریٹجیز میں سے بڑی افیکٹو اسٹریٹجیز ہیں، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس اسٹریٹجی سے ایک سٹیپ اوپر جاتا ہے وہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، بڑا اٹریکٹیو بناتا ہے، چونکہ ہے تو بڑا زبردست مارکیٹر، کوئی بھی چیز جب وہ کرتا ہے تو وہ اتنی خوبصورت طریقے سے انسان کے پاس لے کے آتا ہے کہ انسان اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ اگر انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، وہ کیا ہے اس چیز کو ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ تو وہ مختلف قسم کے ٹولز کے ذریعے سے مختلف قسم کے جو ہیں وہ پلاننگ کرتا ہے، کچھ ایسے اوکیجنز لے آئے، کچھ ایسے کام کروا دیے تاکہ انسان کسی بھی طریقے سے اللہ کی راہ سے غافل ہو جائے، اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے اور شیطان کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے۔ انہی چیزوں میں سے ایک اوکیجن ہے ویلنٹائنس ڈے کا۔ ویلنٹائنس ڈے میں کیا ہوتا ہے، بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو پھول دے گا، بکے دے گا، گفٹ دے گا، یا گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی، اور اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، بھئی محبت پھیلائی جا رہی ہے، مختلف قسم کے فینسی نام دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے فینسی طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ انڈیویجول لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کیا ہو گیا کہ اس چیز کو اتنے بڑے لیول پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اب یہ باقاعدہ اوکیجن بننا شروع ہو گیا۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، یا اسلام میں نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جب وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو چلیں پھر بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی آخرت کے بارے میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم سے کچھ پوچھا جائے گا۔ لیکن جب مسلمان ایسے کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی،
اللہ تعالیٰ نے زبان دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کان دیے, اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی, ساری ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اللہ ہی کی اطاعت کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں, کہ ہم مسلمان ہو کے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ ہمارے صالحین ہم سے پہلے جو گزرے ہیں ان لوگوں نے کیا, کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس کسی نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ کس قوم کے کام ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے کام ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بتائی ہمیں کرنے کو؟ کیا صحابہ نے ایسی کوئی بات کی یا کرنے کو بتائی؟ کیا ہمارے اسلاف جو نیک صالحین گزرے ہیں کیا انہوں نے یہ سب کام کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا اور ہم ایک مسلمان گھرانے میں اور ہمارے مسلمان گھرانوں میں کبھی پہلے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تو پھر یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اور پھر اگر جہاں سے آ رہی ہے اگر ہم اس چیز کو فالو کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. اور اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, اور اگر ہم شیطان کی پیروی کریں گے اور شیطان کی اطاعت کریں گے تو اس کا کیا الٹیمیٹلی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور جہنم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جہنم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت ہی معمولی سی بات ہے, ہلکی سی بات ہے, اگر چلے بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے یا اس کے پاؤں کے نیچے آگ جلا دی جائے گی, آگ کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے, اور ان انگاروں کی وجہ سے, اس آگ کی وجہ سے وہ ساری آگ اس کی ٹانگوں سے ہوتی ہوئی, اس کے جسم سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچے گی اور اس کے دماغ کو کھولا دے گی. اور یہ کیا ہے؟ سب سے کم درجے کا عذاب کہ پورا جسم انسان کا اس آگ میں جلے گا جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا. اور اگر ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو پھر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اب ہمارے پاس دونوں راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کی فرما برداری کریں اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کریں اور شیطان کی پیروی کرنے کے نتیجے میں جو اس کا ٹھکانہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ انسان وہاں پہ پہنچ جائے. تو چوائسز آرز, ہمیں فیصلے ایسے کرنے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو آج ہم اعمال کر رہے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز ہوں گے, ہمارے ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا ہے. تو ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم جو بھی ڈیسیژنز کریں اپنی زندگی میں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کے پیچھے ہماری کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا صحیح راستے پہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے. تو بہرحال چوائس ہماری ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.